السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ قرآن کا آج ہمارا 14واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرما دے اور ہمارے دلوں کو قرآن اور رب کریم اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، 14ویں پارے میں پہلے اختصار کے ساتھ پوائنٹ سمجھ لیں کہ اس میں کیا کچھ بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے انسان کی غفلت اس میں بیان کی گئی ہے کہ انسان دنیا میں ملنے والی آزادی کو امتحان سمجھنے کی بجائے غفلت سے زندگی بسر کر رہا ہے۔ موت کا وقت انتہائی قریب ہے، لیکن انسان اس وقت سے غافل ہے۔ غافل کسے کہتے ہیں؟ کسی کو کوئی کام دیا گیا تو اس کام کو ذمہ داری سے نہ نبھانا، سستی کرنا، بلکہ اس کے بارے میں ذہن میں ہی نہ رکھنا، اس کو غفلت کہتے ہیں۔ تو 14ویں پارے میں بیان کیا گیا کہ اپنی غفلت کو دور کرو۔ دوسری بات حفاظت قرآن، کہ قرآن کی اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا اپنی مرضی سے کوئی معانی تو اپنے طور پہ لوگ بیان کر دیتے ہیں، تحریف کر دیتے ہیں، لیکن لفظ جو ہیں وہ قرآن مجید کے چینج نہیں ہو سکتے، بدل نہیں سکتے، کوئی نہیں بدل سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ستاروں کے بارے میں کہ ستارے قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے نہیں، لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ شاید ستارے قسمت کا حال بیان کرنے کے لیے ہوتے ہیں کہ آپ کی قسمت کیسی ہے۔ لوگوں نے ستاروں کے علم بنائے ہوئے ہیں کہ فلانا ستارہ جو ہے وہ میرا ہے، دوسرے کا تیسرا۔ یہ عجیب باتیں ہیں۔ وہ تو ایک تو خوبصورتی کے لیے ہیں، دوسرے راستہ بتانے کے لیے ہیں۔ ستارے جنگل بیابان میں، سمندر میں ستاروں کے ذریعے ڈائریکشن معلوم کی جاتی ہے۔ زمین کے بارے میں بیان کیا کہ تمام زندہ اجسام کے رہنے کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی ہی حیرت انگیز تخلیق ہے زمین، جس نے ماں کی طرح سب کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ تو جس طرح ماں بوجھ اٹھاتی ہے، بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے محبت سے، اسی طرح زمین نے تمام انسانیت کا، تمام جانداروں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ تو یہ بیان کیا گیا۔ اللہ کے خزانوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے خزانے وسیع ہیں، اللہ جب چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے اللہ نازل کر دیتا ہے۔ شیطان جو ہے انسان کے لیے اعمال خوبصورت کرتا ہے، حالانکہ وہ خوبصورت نہیں ہوتے، تو انسان کو شیطان گمراہی میں لگاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے مخلص بندے ہیں ان کے اوپر شیطان کا وار نہیں چل سکتا۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ہر مجرم کے حساب سے مقرر ہیں۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور فرما دے۔ سبع من المثانی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سبع المثانی عطا فرمائی، تو اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ تسبیح سبحان کا کہا گیا، تسبیح مطلب سبحان اللہ و بحمدہ۔ عبادت موت تک انسان اللہ کی عبادت کرتا رہے، یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ مویشیوں کے فوائد، گوشت ملتا ہے، دودھ ملتا ہے، خوبصورتی کا ذریعہ ہے، دولت کا حصول کا ذریعہ ہے۔ بارش کے فوائد بیان کیے گئے، سمندر کے فوائد، جیسے موتی نکلتا ہے، تازہ گوشت نکلتا ہے، تجارت کے لیے تم ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہو۔ کہا گیا اس کے بعد کہ شکر گزاری کرو۔ بے جان مردے، فرمایا کہ تم جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تو بے جان ہے، ان کو مت پکارو۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید، اس کے اندر خیر ہی خیر ہے، یہ بیان کیا گیا۔
جنت کے بارے میں بیان کیا گیا کہ ان کو ملے گی تو صالح اعمال کے بدلے کے طور پہ ملے گی، جو ان لوگ اچھے کام کریں گے۔ جس طرح شاعر کہتا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ بیان الناس، کہ قرآن مجید میں حقائق ہیں بہت بڑے، لیکن ہدایت انہی کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ بیٹیوں کے بارے میں بیان کیا کہ اللہ کی عطا ہیں، جاہل لوگ انہیں ناپسند کرتے ہیں۔ جب جاہل لوگوں کو بتایا جاتا تھا کہ بیٹی ہوئی ہے تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے غم سے کہ بیٹی ہوئی ہے، لیکن ایمان والے جو ہیں وہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے رحمت عطا فرمائی۔ تجربے سے پتہ چلا ہے کہ بیٹے اتنی محبت والدین سے کر ہی نہیں سکتے جتنی بیٹیاں کرتی ہیں، جتنا احساس بیٹیاں کرتی ہیں بیٹے کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ تو انسان بیٹوں کو پسند کرتا ہے، لیکن بیٹیوں کے اندر خیر زیادہ موجود ہے، بیٹوں کے اندر بھی خیر موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹی کو اہمیت نہ دی جائے یا بیٹی کو مارا جائے یا بیٹی کو کی عزت نہ کی جائے۔ جاہل لوگ ایسا کرتے ہیں، جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کی مسلمانی میں شک ہے، ان کے ایمان میں شک ہے اگر بیٹیوں کے ساتھ ناروا سلوک کو رکھیں گے۔ اگر انسان بیٹیوں کو اچھی طرح ان کی پرورش کرتا ہے تو بیٹیاں جہنم سے آڑ رکاوٹ بن جائیں گی۔ نبی نے فرمایا کہ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی اچھی، پھر اس کی اچھی جگہ شادی کی، تعلیم دی، تو اس کے لیے جنت کا باعث ہے۔ پھر کسی نے کہا کہا ہاں، اگر ایک بیٹی کی بھی کسی نے اچھی طرح سے تربیت کی تو وہ بھی اس کے لیے جنت میں جانے کا باعث ہوگی۔ قرآن کا پڑھنا اختلاف دور کرنے کا باعث ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ سدرا محمد اکرم صاحب بارک اللہ فیکم، اور معاذ معوض، آپ سب کا جی بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ قرآن کا پڑھنا اختلاف دور کرنے کے لیے ہے اور ہدایت اور رحمت کرنے کا ذریعہ ہے۔ دودھ اور شہد کتنی بڑی نعمت ہے اور اس میں شفا ہے۔ دودھ اور شہد کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ گوبر، انسان دیکھیں جو جانور ہوتے ہیں ان کے پیٹ میں گوبر بھی ہوتا ہے، آنتریاں ہوتی ہیں، اور خون کے درمیان سے لذیذ دودھ کا تیار ہونا کتنی بڑی رب کی اس میں نشانی ہے، لیکن عقل والوں کے لیے۔ شہد کی مکھی کیسے ایک ایک پھل کا رس چوستی ہے اور انسانوں کے لیے شہد بناتی ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ اچھا، یہ سرسری مضامین تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ایک ایک پوائنٹ کو، 14ویں پارے کو انشاءاللہ۔ 14ویں پارے کا آغاز سورۃ الحجر سے کیا گیا۔ سورۃ الحجر کی ایک آیت 13ویں پارے میں ہے اور باقی جو ہے 14ویں پارے میں ہے۔ اللہ بیان کرتے ہیں، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، لوگو یہ قرآن مجید کی واضح نشانیاں ہیں اور واضح روشن دلیل ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہ 14واں پارے کا آغاز ہو رہا ہے، آیت نمبر 2 سورۃ الحجر کی 14واں پارہ، کہ ایک وقت آئے گا کہ کافر لوگ خواہشات کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، اب ان کا انجام بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو، کھانے پینے دو، موج کرنے دو، وقت جب آئے گا یلہہم العمل، امیدیں ان کو غافل کرنے دو، فسوف یعلمون، ان قریب یہ جان لیں گے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس وقت یہ پچھتائیں گے، لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ تو معزز سامعین، خواتین و حضرات، ہمارے لیے آج وقت میں جو ہے ہم اپنی اصلاح فرمائیں، توبہ کر لیں۔ رمضان کا دوسرا عشرہ بھی بڑی جلدی سے گزر رہا ہے۔ اللہ نے سچ فرمایا کہ گنتی کے چند دن ہیں، پتہ نہیں چلا، اور 14ویں روزے کا بھی اختتام ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ٹوٹی پھوٹی ہماری عبادت قبول فرمائے، سحری افطاری قبول فرمائے، اور اللہ اس دورہ قرآن کی برکت سے ہم سب کو، جس جس نے سنا، جو جو اس کے لیے کوشش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادیاں عطا فرمائے۔
لیلۃ القدر کی رات کو چستی سے عبادت کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ ہم سب جب تک زندہ ہیں اسلام اور ایمان کے اوپر زندہ رکھے، جب موت آئے تو کلمہ نصیب فرمائے، اور ہم سب کے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن کی ہم ہی نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں ایک نقطہ سمجھیے گا، ذکر سے مراد صرف قرآن نہیں ہے، ذکر سے مراد حدیث بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مکمل اسلام کی ذمہ داری لی ہے۔ بہرحال قرآن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا لفظی طور پہ، اور آج وقت نے یہ ثابت کر دیا، 1400 سال گزر گئے لیکن آج قرآن اسی طرح موجود ہے جیسے نازل ہوا تھا، اور یہ بات دشمن کافر بھی یہی مانتے ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں۔ آیت نمبر 16 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، آسمان کو ہم نے ستاروں سے روشن کیا ہے اور خوبصورتی کے لیے مزین کیا ہے، وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور یہ آسمان کی حفاظت کے لیے بھی ہے۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَكَ سَمْعَهُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے صحیح مسلم میں، کچھ شیاطین اوپر جا کے خبریں سننے جاتے ہیں تو ان کو شہاب ثاقب پڑتا ہے۔ یہ جو ستارے ٹوٹتے ہیں نا جی رات کو، تو وہ شہاب ثاقب ہوتا ہے، جو شیطانوں کو مارے جاتے ہیں، جو شیاطین اوپر جا کے باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سمجھ آئی کہ ستاروں کے 3 فائدے ہیں، خوبصورتی، راستہ بتانا، ڈائریکشن بتانا، اور تیسرا اس کا فائدہ شیاطین سے حفاظت ہے۔ جی لطیف شاد صاحب بہت شکریہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، آیت نمبر 26 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، ہم نے کھنکھناتی مٹی سے انسان کو پیدا کیا ہے، جنوں کو آگ سے پیدا کیا۔ یہاں دوبارہ یہ کہا گیا کہ انسان کو جب پیدا کیا گیا اللہ نے فرشتوں کو کہا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ آیت نمبر 36 اور 37 میں بیان کیا گیا کہ شیطان نے مہلت مانگی، اللہ نے کہا اِنَّکَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، اے ابلیس تجھے مہلت ہے اِلیٰ یوم الوقت المعلوم، وقت معلوم یعنی قیامت تک کے لیے۔ شیطان نے کہا ربی بما اغویتنی، ہے اے اللہ جو تو نے مجھے گمراہ کر دیا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں مزین کروں گا ان کے لیے زمین میں اور ان کو گمراہ کروں گا۔ اب یاد رکھیے گا، گناہ کو مزین کرنا، خوبصورت کرنا، گناہ میں کشش پیدا کرنا، یہ شیطان کا کام ہے۔ جتنی بھی کشش ہو یاد رکھیے گا گناہ میں سکون نہیں ہے، سکون رب کی یاد میں ہے، قرآن میں ہے، اللہ کی اطاعت میں ہے، اور اسی میں نجات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نجات عطا فرمائے اور جہنم سے بچائے۔ آیت نمبر 43 اور 45 میں اللہ فرماتے ہیں جہنم، جو بھی شیطان کی پیروی کرے گا اس کے لیے جہنم ہے، لہا 7 ابواب، 7 اس کے دروازے ہیں، لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ، ہر ایک دروازے پر ایک حصہ ہے جو گناہ گار لوگ، جس طرح جنت ہے نا جی، باب الریان ہے، باب الصلاۃ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے روزے دار بنا دے جن کے لیے اللہ نے اسپیشل جنت کا دروازہ بنایا ہوا ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، جہاں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کی بات کی وہاں جنتیوں کی بات بھی کی، تو اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے باغات اور چشمے نازل کیے بنائے ہیں، ان کو کہا جائے گا سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو، جو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ آیت نمبر 49 بڑی سمجھنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی اعلان کر دو تمام لوگوں میں
वनब्बि इबादी अन्नी अनल गफूर रहीम, मेरे बंधु में ऐलान कर दो कि बेशक मैं बख्शने वाला और रहम करने वाला हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ख़वातीन व हज़रात, स्टूडेंट्स, जब अल्लाह ताला से माफ़ी मांगा करें तो ये कहा करें, अल्लाह तू गफूर है, कुरान कहता है, तू रहीम है, तू गफूर है, हमारे गुनाह माफ़ फरमा, तू रहीम है, हम पे रहम फरमा, तू करीम है, हमें इज़्ज़त अता फरमा, तू शाफ़ी है, हमें शफ़ा अता फरमा, तू रज़्ज़ाक़ है, हमें रिज़्क़ अता फरमा। है अल्लाह तू नासिर है, हमारी मदद फरमा, तू हमारा वली है, हमें दोस्त बना। तो इस तरह दुआएं किया करें। और साथ कहा कि मैं बड़ा गफूर हूँ, बड़ा रहीम हूँ, लेकिन मेरे अजाब को ना भूलना, मेरा अजाब अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, मेरा अजाब भी बड़ा दर्दनाक है, बड़ा दर्दनाक अजाब है रब करीम, अल्लाह माफ़ फरमाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। लूत अलैहिस्सलाम का और लूत अलैहिस्सलाम की कौम का दोबारा जिक्र किया गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने उस कौम को तबाह व बर्बाद कर दिया जिन्होंने तख्लीक को बदला था। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ फरमा दे। आयत नंबर 78 में असहाबुल ऐका फरमाया जालिम थे। ये सहाबुल ऐका, ऐका वाले कौन हैं? शुएब अलैहिस्सलाम की जो कौम थी ना, मदियन, उन्हीं को ऐका वाले कहा जाते हैं। ऐका असल में झुंड को कहते हैं। तो वो झुंड वाले, वहाँ एक बस्ती थी मदियन में जहाँ जंगल टाइप थी, दरख्त बहुत ज़्यादा थे, तो उनको भी अल्लाह ने शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के साथ तबाह किया, तो उनको असहाबुल ऐका कहते हैं। असहाबुल हिज्र, हिज्र वाले कौम समूद को कहते हैं। सऊदी अरब में भी आज भी उनके खंडराट मौजूद हैं। सालेह अलैहिस्सलाम ने उनको तबलीग की, लेकिन उन्होंने नहीं माना। अल्लाह ताला ने उस कौम को तबाह व बर्बाद कर दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वकानू यनहितून मिनल जिबाली बुयूतन आमिनीन, वो पहाड़ों को तराश के घर बनाते थे। आज भी उन घरों के निशानात उसी तरह मौजूद हैं। इतने मजबूत घर बनाते थे, और इंसान हैरान है कि मशीनरी के बगैर वो घरों को कैसे तराश लेते थे, इतने मजबूत पहाड़ों को। तो इतने मजबूत थे, लेकिन अल्लाह ताला ने सबको हलाक कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो हम क्या चीज़ हैं? अल्लाह ताला हम सबको माफ़ फरमा दे। आगे है जी आयत सूरतुल नहल। अच्छा, सूरतुल हिज्र की आखिरी दो आयतें समझ लें, बल्कि 95 से 95 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए नबी जो आपका मजाक उड़ाते हैं हम उनको काफ़ी हो जाएंगे। कादियानी जालिम काफिर, ये जो मजाक उड़ाते हैं हम उनको काफ़ी हो जाएंगे। अल्लाज़ीना यजअलूना मअल्लाहि इलाहन आखर, जो शिरक करते हैं। वलक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सदरुका बिमा यक़ूलून। अल्लाह ताला फरमाते हैं, नबी हमें पता है कि आपका दिल तंग होता है, आप परेशान ना हुआ करें। अगर आप लोग इस आज के इस लेसन से हदायत ले लें तो कभी भी मुखालफत का आपको असर नहीं होगा। आप लोग हैरान होंगे कि मसलन हमने ये जो पैगाम कुरान फाउंडेशन का एक निज़ाम शुरू किया फ़हम कुरान का, तो मेरी कितने लोगों ने मुखालफत की? आप लोगों का तसव्वुर है कि कितने लोगों ने मुखालफत की। जब दीन का काम शुरू करें तो तब इतने लोग मुखालफत करते हैं, तो जब आप कोई डिग्री शुरू करते हैं, कोई अच्छा काम शुरू करते हैं, तो आपकी मुखालफत नहीं होगी। बहुत ज़्यादा लोगों की ये प्रॉब्लम है कि लोग हमारी मुखालफत करते हैं। और मैं आप लोगों से अर्ज़ कर रहा हूँ, जब भी आप नेकी की दावत देंगे, जब भी आप अच्छा काम शुरू करेंगे, आपकी मुखालफत करने वाले लोग बहुत होंगे। और मैं आप लोगों को हैरान कुन बात ये बताऊं कि आम लोगों ने मुखालफत नहीं की। जो दीनदार तबका है, जो समझते हैं कि हम मजहबी तबका हैं और अपने आप को उलमा का लेबल लगाना कि हम उलमा हैं और स्कॉलर हैं, दीन वाले हैं, उन लोगों ने इतनी मुखालफतें की
کہ میں آپ لوگوں کو بیان نہیں کر سکتا۔ تو الحمدللہ میرے اللہ کا میرے اوپر بڑا فضل ہے، چونکہ میری نیت میں ہی یہ تھا، اللہ کے فضل و کرم سے جب کرنا رب کے لیے ہے پھر جھکنا کیوں، پھر پریشان کیوں کا ہونا، پھر انسان گیو اپ کیوں کرے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس قرآن کی وجہ سے، قرآن کے درس و تدریس کی وجہ سے بڑی مشکلات آئیں، لیکن میں جب تک زندہ ہوں میرے یہ خمیر میں رچ بس گیا ہے کہ میں قرآن کی دعوت کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ میرا حامی و ناصر ہو۔ میں آپ لوگوں کو یہاں ایک میسج دینا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کو تلقین کیا کرتے تھے، سمجھایا کرتے تھے، لیکن لوگ مخالفتیں کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، نبی اس میں بڑے پریشان ہوتے تھے۔ تو اللہ نے فارمولہ بتا دیا کہ کرنا کیا آپ نے، کیسے ریلیکس رہ سکتے ہیں لوگوں کی مخالفت کے باوجود۔ کیا کرنا ہے آپ نے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل تنگ پڑتا ہے، اب دل کو تسکین کیسے دینی ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تسبیح بیان کریں، مطلب ذکر کیا کریں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، جو 100 دفعہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کے بارے میں فرمایا 2 کلمے اللہ کو بڑے پسند ہیں، زبان پہ بڑے ہلکے، میزان میں بڑے وزنی، اور اللہ کو بڑے پسند۔ کون سے 2 کلمے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ 2 کلمے اللہ کو بڑے ہی پسند ہیں، رب کریم ان سے بڑی محبت کرتا ہے، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، اور زبان پہ بڑے ہلکے، وزن میں بڑے وزنی، رب کو بڑے پسند۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ پڑھیں اور سجدے زیادہ کریں، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے اندر خامیاں زیادہ ہیں، خوبیاں بہت کم ہیں۔ ایک خوبی اللہ نے مجھے دی ہے، جب مجھے کوئی ہرٹ کرتا ہے، جب مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو مجھے سجدے کا راستہ نظر آ جاتا ہے۔ میں بڑا اللہ کا شکر گزار ہوں کہ مجھے کبھی کسی کے سامنے رونا نہیں پڑا۔ جب بھی مجھے رونا پڑا اللہ کے سامنے رونا پڑا، جب بھی سجدے میں گرا اللہ تعالیٰ نے پریشانیوں کو دور کیا، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے رزق دیا۔ قسم رب کعبہ کی، اسٹوڈنٹس، خواتین و حضرات، میں تصور نہیں کر سکتا تھا کہ میری مدد ایسے بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے ویسے میری مدد فرمائی ہے، زبان پہ نہیں لا سکتا۔ میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں، جب سارے راستے آپ کو ختم ہو جائیں، کوئی بھی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بھی آپ کا غم بانٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ویسے بھی کسی کو بتایا ہی نہ کریں، اپنے رب کو بتایا کریں، تسبیح بیان کریں رب کی، حمد بیان کریں رب کی، ذکر اپنے رب کا زبان پہ طاری کریں، اپنے ایمان کی آپ بیاری کریں، دل پہ اللہ کا خوف طاری کریں، صبح و شام اس کے اذکار کا ورد ہو، اور زبان پہ درود نبی، لب پہ درود نبی جاری کریں۔ ایک کام یہ کر لیں، اور دوسرا کام سجدے کر لیں زیادہ سے زیادہ۔ آپ کو پتا ہے، آپ لوگوں نے سٹیمپ دیکھی ہوگی، مہر سٹیمپ جو لگاتے ہیں، جب اس کو سامنے دیکھتے ہیں تو اس کے الفاظ الٹے نظر آتے ہیں، اور جب اس کو سٹیمپ لگا دی جاتی ہے وہ لفظ سیدھے ہو جاتے ہیں۔ قسم رب کعبہ کی، سجدے کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں راستے بند ہو چکے ہیں، غم نے ڈیرے ڈال لیے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، راستہ دکھائی نہیں دے رہا، گناہ ہو گئے بہت، ساری دنیا ہو گئی مخالف۔ آپ کا رب آپ کا مخالف نہیں ہے، آپ کا رب
70 मौत से ज्यादा प्यार करने वाला, अगर 100 कत्ल भी करने वाला कोई इंसान है, अल्लाह के दर पे जब वो झुक जाता है सच्चे दिल से, रब तो उसके गुनाहों को भी माफ फरमा देता है। एक फाहिशा औरत जो कुत्ते को पानी पिलाने वाली है, जब रब के दर पे आती है, कुत्ते को पानी पिलाती है, अल्लाह तो उसको भी माफ फरमा देता है। तो मुअज़्ज़ज़ सामिईन, जिस तरह स्टैंप हमें उसके अल्फाज उल्टे नजर आते हैं, आपको सारे सोर्सेज उल्टे नजर आते हैं। अक्सर लोग शिकवा करते हैं, जहां कदम रखता हूं खसारा होता है, जो कारोबार करता हूं खसारा होता है, जहां रिश्तेदारियां करते हैं खसारा होता है। सजदे लंबे कर दें, अपने माथे को, अपनी पेशानी को जमीन पे लगा दें, रब के सामने सजदा करें, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम जाके पढ़ें, सुबहान रब्बियल आला जाके पढ़ें, इस्तिगफार की कसरत करें। मैं आपको गारंटी देता हूं, रब का कुरान गारंटी दे रहा है कि आप तस्कीन आएगी, रिज़्क मिलेगा, परेशानी दूर होगी, अल्लाह मदद फरमाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। ख़वातीनो हज़रात, दोबारा अर्ज करता हूं, जिंदगी तो अपने ही कदमों पे चला करती है, गैरों के सहारे तो जनाजे उठा करते हैं। डू फॉर अल्लाह, डाई फॉर अल्लाह। दो काम, जुबान पे जिक्र जारी कर लें, सजदे लंबे कर लें, और सजदे जो हैं, हाँ यहां मैं एक अर्ज कर दूं, एक होता है नमाज का सजदा, वो भी लंबा करें, लेकिन उसमें सिर्फ अरबी बोलनी है नमाज के सजदे में। अगर आप चाहते हैं मैं सजदे में जाके पंजाबी में बातें करना चाहती हूं या चाहता हूं, तो फिर वैसे सजदे में पढ़ जाएं, वैसे सजदे में पढ़ जाएं। कई लोगों की आदत मुझे बड़ी अच्छी लगती है, वो पहले नमाज पढ़ते हैं, फिर सजदा करते हैं, जमीन में बड़ा लंबा सजदा करते हैं, सजदे में पंजाबी में दुआएं मांगते हैं, उर्दू में दुआएं मांगते हैं। तो सजदे में चले जाएं, पंजाबी बोलें अल्लाह के साथ, उर्दू बोलें, अरबी बोलें, रोएं, गिड़गिड़ाएं, इस्तिगफार करें, अल्लाह ताला करम फरमा देगा। और तीसरा काम क्या करना है, वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। अल्लाह की इबादत करें कब तक, जब तक के यकीन ना आ जाए। अब यकीन का माना यहां मौत है कि मौत तक इबादत करते रहना है, 5 वक्त की नमाज नहीं छोड़नी, 5 वक्त की नमाज नहीं छोड़नी। सजदे नफली लंबे करें, ज्यादा से ज्यादा लंबे करें, और जबान पे जिक्र जाइए। हम पूरे दौरे कुरान पे सिर्फ मुअज़्ज़ज़ स्टूडेंट्स, अगर आपको ये समझ आ जाए सिर्फ ये 3 काम, आपका बेड़ा पार है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हूं कि अगर मैं आप लोगों को सिर्फ ये 3 चीजें देने में कामयाब हो गया, सिर्फ ये 3 चीजें समझाने में कामयाब हो गया, चाहे बीमारी है, चाहे रिज्क है, चाहे तानो तशनी के तीर हैं बहुत ज्यादा मुखालफत करने वाले, चाहे जौन से जिस्म किस्म के भी हैं, घर वाले हैं, बाहर वाले हैं, दुनिया है, जो भी है, ये 3 काम अपनी डायरी पे नक्श कर लें, लिख के रख लें, अल्लाह ताला आपको निकलने का रास्ता जरूर अता फरमाएगा। आगे है जो सूरतुन नहल। इस सूरतुन नहल में चुपाओं के बारे में ज़्यादातर बयान किया गया कि चुपाए अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है, करम है, अल्लाह ताला का फजल है तुम पे, जो छुपाए अल्लाह ताला ने अता फरमाए तुम्हें। अता अमरुल्लाह फला तस्ताजिलू सुबहानहु व तआला अम्मा युशरिकून। जल्दी ना करें, अल्लाह का मामला आने वाला है, जल्दी ना मचाएं। सुबहानहु व तआला अम्मा युशरिकून, अल्लाह पाक है और बुलंद है जो उससे वो शिरक करते हैं। युनज़िलुल मलाइकता बिर्रूहि मिन अम्रिही अला मन यशाउ मिन इबादिही, अल्लाह फरिश्तों को नाजिल करता है बिर्रूहि मिन अम्रि रब्बी अला मन यशाउ, जिस पर भी चाहता है अपने बंदों में से, जिसको चाहता है नबूत अता फरमाता है और कहता है डराओ और मुझसे ही डरना है। खलक़स समावाति वल अर्ज़, लोगों अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। तआला अम्मा युशरिकून, अल्लाह बुलंद है जो वो शिरक करते हैं। इंसान को नुतफे से पैदा किया, फ़ाहिज़ा हुआ खसीमुम मुबीन, ऐसे नुतफे से पैदा किया अगर कपड़ों को लग जाए तो कपड़े पलीद हो जाते हैं। और इंसान को उस नुतफे से, पानी से, हकीर कतरे से पैदा किया गया। और जब इंसान के ऊपर जवानी आती है, माल आता है, नेमतें ज्यादा होती हैं, तो झगड़ालू बन जाता है।
پھر رب سے دور چلا جاتا ہے. وَلَنَعْمَ خَلَقَهَا لَكُمْ، او لوگو اللہ نے چھپائے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، اس میں گرم لباس تم حاصل کرتے ہو، جو اون، لیدر، وَمَنَافِعُ مِنْهَا تَأْكُلُونَ، فائدہ ہے اس میں، اور اس میں تمہیں گوشت بھی کھاتے ہو، اس میں خوبصورتی ہے تمہارے لیے. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ، بوجھ اٹھاتے ہیں جانور تمہارا ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف، تم اٹھاتے تو بڑی مشقت ہوتی. یہاں سے سمجھ آتی ہے اللہ نے انسان کے اوپر مشقت کرنا نہیں چاہیے. شریعت بھی مشقت کے لیے نہیں ہے بلکہ فائدے کے لیے. جیسے فرمایا رمضان کے روزے فرض ہیں لیکن اللہ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا. اللہ نے گھوڑے کو، خچر کو، گدھے کو پیدا کیا تاکہ تم سواری کرو اور خوبصورتی کے لیے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور پیدا کرے گا اس کے علاوہ جو تم نہیں جانتے. اب سواریاں اللہ نے کتنی پیدا کی. اب اللہ تعالیٰ نے جہاز پیدا کیے، اس میں نشانی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ اللہ وہ چیزیں بھی پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے. اللہ اکبر کبیرہ. تو کیا کچھ اللہ نے پیدا کر دیا. میں سوچتا ہوں کبھی کبھار ہم جیسے گناہ گار لوگوں کو اللہ نے گاڑیاں، کاریں، موٹر سائیکلیں، اتنی زیادہ سہولتیں عطا فرمائی، پنکھا چل رہا ہے، لائٹیں چل رہی ہیں، جن سے اللہ اتنی زیادہ محبت کرتا تھا، اتنا زیادہ پیار کرتا تھا، ان کو تو دنیا کی نعمتیں نہیں دی. بجلی نہیں تھی اور چلنے کے لیے پیدل چلنا پڑتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. اتنی زیادہ نعمتیں ہیں، ہم پھر بھی شکر نہیں کرتے. کیا ان نعمتوں کا پوچھا نہیں جائے گا؟ بلکہ ضرور پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. اللہ فرماتے ہیں 12 نمبر آیت میں، یہ سورۃ النحل میں زیادہ تر یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں بیان کی ہیں. رات کو، دن کو، سورج کو، چاند کو. 12 نمبر آیت میں فرمایا ستاروں کو مسخر کیا، اس میں نشانی ہے عقل والوں کے لیے. وَمَا زَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین سے نکلتا ہے ساری جو نباتات زمین سے نکلتی ہیں، لیکن رنگ مختلف ہیں، ذائقے مختلف ہیں، تاثیر مختلف ہے. اس میں نشانیاں ہیں نصیحت والے لوگوں کے لیے. اللہ نے سمندر بنائے ہیں، اس میں سے تم گوشت کھاتے ہو تازہ، اور ہیرے موتی نکالتے ہو. اللہ، کشتیاں ہیں جن سے تم تجارت کرتے ہو. اور وَالْقَ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، زمین کی انوائرمنٹل سائنس والے سمجھیں کہ زمین کے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں زیادہ تر زمین کے بارے میں بیان کیا. اور وَالْقَ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، پہاڑ پیدا کیا، أَن تَمِيدَ بِكُمْ، تو کہ تم حرکت کر، زمین جو ڈول نہ سکے. اس مراد یہ نہیں ہے کہ زمین حرکت نہ کرے، لو متحرک نہ ہو، یعنی بیلنس برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے پہاڑ پیدا کیے ہیں. نہریں ہیں، راستے بنائے. وعلامات وبالنجم یہتدون، علامتیں بنائیں، ستارے بنائے. افمن یخلق کمن لا یخلق، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا جو اتنی چیزیں پیدا کرتا ہے اور جو نہیں پیدا کرتا برابر ہو سکتے ہیں؟ شرک کا یہاں توڑا گیا کہ ظالمو شرک کیوں کرتے ہو، صرف رب کو پکارو، صرف رب سے مدد طلب کرو، صرف رب سے جو ہے محبت کرو، رب کے علاوہ کسی اور سے نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جی سلفی العجمی صاحب، جس نطفے سے پیدا کیا وہ پلید ناپاک نہیں ہے. جی شکریہ. یہ فقہ کی ایک بحث ہے، اس کے اوپر دلائل ہیں. چلیں اس کو ہم حقیر کہہ لیتے ہیں. حقیر تو اللہ نے بھی کہا ہے نا جی، تو حقیر نطفے سے پیدا کیا گیا ہے. اچھا جی، جزاکم اللہ خیر. جی سلفی العجمی صاحب، حافظ عبد القدوس صاحب، بارک اللہ فیکا. یہاں بحث جو ہے وہ بہرحال اس میں یہ بحث ہے کہ اصل میں طوالت آ جائے گی، اس وجہ سے میں کر نہیں رہا. بہرحال اس میں اختلاف ہے. نطفہ بعض کہتے ہیں جی پلید ہے، بعض کہتے ہیں پلید نہیں ہے. جو کہتے ہیں پلید ہے کہتے ہیں جی کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑوں کو صاف کرنا ہوتا ہے. دوسرے کہتے ہیں جی نہیں، وجہ یہ ہے کہ اس سے انسان کی تخلیق کی گئی ہے نا، تو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو عزت عطا فرمائی ہے، شرف عطا فرمایا ہے، تو کیسے پلید ہو سکتا ہے. بہرحال لیکن یہ دونوں حضرات، دونوں موقف جو ہیں ان میں اختلاف کوئی نہیں ہے کہ حقیر ہے. تو حقیر تو واقعی ہے، انسان حقیر پانی سے پیدا کیا گیا. حقیر سے مراد چھوٹے قطرے سے پیدا کیا گیا. اچھا جی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنا کچھ اللہ نے پیدا کیا، اتنا کچھ پیدا کیا، اتنی نعمتیں عطا فرمائی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا،
لوگوں اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. ان اللہ لغفور رحیم، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. MBBS جو ہے اس کا موضوع کیا ہے؟ انسانی جسم. 5 سال بچے MBBS کرتے ہیں، پھر 4 سال 5 سال کا، پھر 5 سال پڑھتے ہیں، پھر 1 سال ہاؤس جاب، 6 سال ہو گئے، پھر 4-5 سال کی FCPS کسی بھی چیز میں اسپیشلائزیشن، 10 سال ہو گئے. 10 سال 12 سال FSC کے ڈالے، 12 اور 22 سال ایک بچہ ایک پڑھتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، لیکن پھر بھی مکمل مہارت نہیں ہوتی. جو جلد کا ہے جلد میں، اور جو ناک کان کا ہے ناک کان گلے میں. اور آج تک سائنس نے یہ نہیں ثابت کر سکی کہ جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس وقت تو ناف کا فائدہ ہوتا ہے، ظاہری بات ہے اس کے ذریعے سے غذا ملتی ہے، اور انسان جب دنیا میں آ جاتا ہے تو پھر کیا فائدہ ہوتا ہے. تو اس کے اوپر ایک حکیم صاحب نے ریسرچ کی. وہ کہتے ہیں کہ انسان کے اوپر جب خشکی ہوتی ہے تو اگر سرسوں کا تیل اگر ناف میں لگاتا ہے تو اس کا بہت جلد انسان کو افاقہ ہوتا ہے. تو ایک چھوٹی سی میں مثال آپ لوگوں کو دے رہا ہوں کہ انسان کی نظر سے کتنے بڑے بڑے حقائق اوجھل ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں، صرف انسانی جسم کی بات کی جا رہی ہے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بارہا ارشاد فرمایا تمہارے جسم میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں، پھر ارد گرد بڑی نشانیاں ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حیوانات میں، جانداروں میں، زمین میں، آسمان میں، ستاروں میں بڑی نشانیاں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. ہاں، معافی مانگتے رہنا، شکر ادا کرتے رہنا. ان اللہ لغفور رحیم، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. 19 نمبر آیت میں فرمایا اللہ نے، پیچھے ہمیں کہا کہ نعمتیں، جو رب نعمتیں اتنی دے سکتا ہے وہ رب جانتا بھی ہے، وہ رب ہمیں دیکھ بھی رہا ہے. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، سب پتہ ہے رب کو. نعمتیں کھانے کے بعد شکر کون کرتا ہے؟ نعمتیں اتنی زیادہ کھانے کے بعد قدر کون کرتا ہے؟ نعمتیں کھانے کے بعد رب کی بندگی کون کرتا ہے؟ یہ دیکھنا ہمارے لیے یہ آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں ہمیں پاس فرما دے. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا، اللہ نے اتنا کچھ پیدا کیا ہے جن کو تم شریک بناتے ہو اور وہ تو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن مجید میں فرمایا لوگو یا ایھا الناس ضرب مثل، اے لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، غور سے سننا. ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو تم پکارتے ہو وہ تمہارے ہی طرح ہیں، وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. مکھی پیدا کرنے کی تو بات بڑی دور ہے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ایک کوئی ان کھانے کے اوپر بیٹھ کے کوئی چیز، ظاہری بات ہے لے کے جائے گی نا، تو وہ واپس نہیں کر سکتے، واپس نہیں لا سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، یہ پکارنے والا بھی بڑا کمزور ہے، جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی بڑا کمزور ہے. تو اس سورہ میں شرک کی نفی کی گئی، توحید کا اس بات کیا گیا کہ کبھی بھی کسی حال میں بھی شرک نہیں کرنا. شرک کے بارے میں ہم نے سورۃ الانعام میں پڑھا ہے. اللہ فرماتے ہیں 18 نبیوں کا ذکر کیا اور کہا اگر یہ بھی شرک کرتے اللہ تعالیٰ ان کے بھی اعمال ضائع کر دیتا. خواتین و حضرات، کبھی بھی شرک نہ کیجیے گا. شرک کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور سے ایسے امید رکھنا جیسے صرف اللہ سے رکھنے کا حق ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور سے ایسے محبت کرنا جیسے صرف اللہ سے محبت کرنے کا حق ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور سے کی عبادت کرنا جس طرح صرف اللہ کی عبادت کرنے کا حق ہے. یہ سارے کا سارا شرک ہے. ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے، بندوں میں اسے تقسیم نہ کر. تو شرک سے بچ جائیں. سب سے بڑا گناہ شرک ہے. سارے گناہ اللہ معاف کرے گا لیکن شرک معاف نہیں کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مر گیا انسان تو پھر، لیکن اگر زندگی میں انسان سے شرک ہوا، اگر معافی مانگ لیتا ہے تو پھر معاف کر دے گا. اچھا جی، آگے جی آیت نمبر 28 سے لے کے 32 تک اللہ تعالیٰ نے یہ موضوع بیان کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ جو نیک لوگ ہیں اور ظالم لوگ ہیں. ظالم لوگ جب ان کے اوپر موت آتی ہے تو کن انعمل منسون بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون, پوچھا جاتا ہے, ان کو جہنم میں داخل کیا جاتا ہے, اور بڑی ہی بری ان کی موت آتی ہے. موت والے فرشتے جو ہیں بڑی ڈراؤنی حالت میں آتے ہیں اور ان کی جان روح قبض کرتے ہیں. اور لیکن جو نیک لوگ ہیں اللہ جل توفاہم الملائکۃ طیبان, فرشتے پاکیزہ فرشتے آتے ہیں اور سلام کہتے ہیں, بڑی عزت سے روح قبض کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما دے, آمین ثم آمین. اچھا جی, آیت نمبر 48 میں اللہ فرماتے ہیں اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمال سجدا للہ وہم داخرون. لوگوں کیا تمہیں پتہ نہیں ہے جو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے, جو کچھ بھی ہے ان کے سائے دائیں بائیں ہو کے اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہیں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا, یہ بھی سجدہ ہے, بعد میں کر لیجئے گا, چاہے ابھی اگر آپ لوگ کر سکتے ہیں تو ابھی کر لیں. اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتا ہے جو کچھ آسمان میں جو کچھ زمین میں ہے, چھپائے فرشتے, اور وہ تکبر نہیں کرتے. آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑنا شروع کر دے, ما ترک علیہا من دابۃ, کوئی بھی جاندار زمین پہ قائم نہیں رہے گا, ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمى, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے ایک خاص مدت تک. جب وہ مہلت آ جائے گی تو اللہ ایک لمحہ بھی آگے نہ پیچھے ہوگا. سو اللہ تعالیٰ ظلم کے اوپر فوراً نہیں پکڑتا, اللہ تعالیٰ ڈیل دیتا ہے. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے, ڈیل ضرور دیتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے پوچھنا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ پوچھے گا ضرور, اگر معافی نہیں مانگیں گے تو ہمیں معافی مانگنی چاہیے. 66 میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, عبرت ہے تمہارے لیے چپاؤں میں, کہ ہم نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبن خالصا سائغا للشاربین. دیکھیں بھینس ہے, گائے ہے, بکری ہے, تو وہیں جو گھاس کھاتی ہے تو میدے میں جاتا ہے, وہاں گوبر ہوتا ہے, خون ہوتا ہے, خون اور گوبر سے اللہ تعالیٰ دودھ پلاتا ہے تمہیں. اور کتنا ضروری ہے دودھ انسانی صحت کے لیے, سب سے اہم چیز جو ہے وہ پانی کے بعد وہ دودھ ہے غذائیت کے لیے. اور ومن الثمرات, اور پھلوں میں سے سب سے ٹاپ کا کھجور. آج کل رمضان کا سیزن ہے تو جو لوگ 5 کھجوریں کھا لیتے ہیں سارے دن کی ان کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. کھجور کو بڑی طاقت والی چیز ہے, بچوں کو کھلائیں, خود کھائیں, کھجور کو عادت بنائیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی بڑی گرم ہے, تو بھائی گندم گرم نہیں ہے, گندم تو میرے خیال میں کھجور سے بھی زیادہ گرم ہے. تو بہرحال اس کو زیادہ استعمال کرنا چاہیے. والعناب, اور انگور ہیں, تتخذون منہ سکرن, جیسے تم سکرن ورزقن حسنن. سکر کا معنی ہوتا ہے, مطلب پہلے یہ اس وقت کی بات ہے جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو شراب بناتے ہو, اور رزقن حسن, اچھا رزق. اور سکر کا معنی یہاں نبیذ بھی کیا گیا ہے کہ نبیذ بناتے ہو اس سے. نبیذ کیا ہوتی ہے؟ کھجور کو بھگو کے رکھ دیا جاتا ہے, 1 دن 2 دن 3 دن, 3 دن کے بعد اس کو پینا جائز نہیں ہوتا, 3 دن سے پہلے پینا جائز ہوتا ہے, کیونکہ 3 دن کے بعد اس میں پھر نشہ پیدا ہو جاتا ہے. آیت نمبر 68 میں سورۃ النحل, اسی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے, شہد کی مکھی کو نحل کہا جاتا ہے. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ, شہد کی مکھی کی طرف وحی کی اللہ نے, أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا, پہاڑوں کو اپنا گھر بنا اور درختوں کو, وَمِمَّا يَعْرِشُونَ, اور جو لوگ چڑھاتے ہیں بیلیں. ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ, ہر قسم کا پھل کھا. ایک قسم یاد رکھیے گا, شہد صرف ایک پھول کا نہیں بنتا, مختلف پھل ہوتے ہیں. فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا, تو جس طرح رب نے تجھے تیری رہنمائی کی ہے اس طرح چل. اب بہت بڑی یہ بھی ایک سائنس ہے کہ کیسے شہد بنتا ہے. ملکہ ہوتی ہے, پھر پہرے دار ہوتے ہیں, اور پھر جو ہے ایک خاص نظام ہے, نکھٹو ہوتے ہیں, اور پتہ نہیں یہ ایک شہد کا مکھیوں کا سائنس نے ثابت کیا ایک مکمل سسٹم ہے. اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے شہد کی مکھی کی طرف, یہ معمولی نہیں ہے, اور اسے کہا ہے کہ ایسے راستوں کے اوپر چل جیسے اللہ نے بتایا ہے. یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ, اس کے رنگ مختلف ہیں, اس سے پینے کی چیز نکلتی ہے جسے شہد کہتے ہیں. فیہ شفاء للناس, اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. شہد میں بہت بڑی شفا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہا شہد پی, اس کا پیٹ خراب تھا, اس کے بھائی کا. شہد پیا تو وہ جو ہے پیٹ صحیح نہ ہوا, پھر کہا, دوبارہ آیا تو کہا پھر شہد پلا, تیسری دفعہ آیا تو کہا پھر شہد پلا, تو کہا آگے اس نے کہا کہ نہیں صحیح ہوا. نبی نے فرمایا پھر جا کے شہد پلا, کیونکہ تیرے جو بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے وہ نہیں نہ صحیح ہو رہا, تو غلط کر رہا ہے.
اللہ کا فرمان سچا ہے کہ اللہ نے فرمایا اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، تو استعمال کیسے کرنا ہے؟ شہد میں بہت بڑی شفا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ آیت نمبر 78 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ماؤں کے پیٹ سے نکالا ہے، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور تمہارے کان، آنکھ، دل بنایا تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے پھر پرندوں کو بنایا جن کو ہواؤں میں مسخر کیا۔ کون ان کو روک کے رکھتا ہے جب وہ پرندوں پر بچھا دیتے ہیں؟ اللہ، جہاز کی طرح وہ اڑتے ہیں۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، گھروں کو تمہارے لیے سکون کا باعث بنا دیا۔ دوبارہ کہا جانداروں کے سے تم اپنے گھر بناتے ہو، چمڑے کے گھر بناتے ہو، خیمے بناتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا، اللہ تعالیٰ نے سائے بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے گرمی سے سردی سے بچنے کے لیے تمہارے پہننے کے لیے لباس بنائے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اگر پھر بھی لوگ نہ مانیں پھر جائیں تو نبی سمجھ لیں کہ آپ کے اوپر صرف پہنچانا ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے دی تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اچھا جی، آیت نمبر 98 کے میں کہا گیا جب آپ قرآن پڑھو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان سے پناہ مانگ لیا کرو۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، شیطان سے ڈرنا نہیں ہے۔ شیطان کا غلبہ ایمان والوں پہ نہیں ہوتا جو سچے ایمان والے ہیں اور رب کے اوپر توکل کرتے ہیں۔ شیطان کا غلبہ تو اس کے اوپر ہوتا ہے یتولونہ، جو اس کو دوست بناتے ہیں اور جو شرک کرتے ہیں۔ جو شرک کرتے ہیں توحید والوں کے اوپر نہیں، اور جو رب کے اوپر توکل کرتے ہیں، اور جو خود ہی شیطان کو دوست بناتا ہے، شیطان کی راہ پہ چلنا چاہتا ہے، پھر شیطان کا اس کے اوپر غلبہ ہو جاتا ہے۔ بڑی ہی سمجھنے والی آیت ہے۔ آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، لوگ، اے نبی، لوگوں کو پکاریں اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ ہاں دیکھیں حکمت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کہا فرعون کے پاس جاؤ، اور کیسے جانا ہے؟ قولا لہ قولا لینا، نرم بات کہنا، سخت بات نہیں کہنی، نرم بات کہنی ہے۔ یہ ہے حکمت۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ پکاریں اپنے رب کے راستے کی طرف، اچھی نصیحت کی طرف۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے بحث کرو لیکن اچھے طریقے سے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، اللہ کو پتا کون گمراہ ہے، وهو اعلم بالمهتدین، اللہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی جانتا ہے۔ آپ کا کام تبلیغ کرنا، نصیحت کرنا، پہنچانا۔ ہمارا کام تبلیغ کرنا، نصیحت کرنا، پہنچانا، بتانا، فیصلہ کرنا کون حق پہ کون باطل پہ، یہ رب کا کام ہے۔ قبول کرنا نہ کرنا یہ رب کا کام ہے۔ جنت اور جہنم کا فیصلہ یہ رب کا کام ہے۔ آیت نمبر 127 اور 128 اس سورہ کی بھی آخری آیت ہے اور اس پارے کی بھی آخری آیت ہے۔ 127 میں فرمایا وَاصْبِرْ، صبر کیا کریں، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، لیکن صبر کی توفیق بھی رب سے مانگا کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو صبر کی دعا کیا کریں، اللہ میں صابر شاکر بنا دے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، ان پہ غم نہ کریں۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، جو وہ مکر کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، ان میں دل آپ کا تنگ نہ ہو۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تو متقی لوگوں کے ساتھ ہے، اور جو نیکیاں کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں متقین، صابرین، شاکرین اور محسنین میں شامل فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ بارک اللہ فیکم اجمعین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ جزاکم اللہ خیرا جی واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ بارک اللہ فیکم۔ اس میسج کو مزید لوگوں تک بھی پھیلایا کریں۔ سوال جو ہو آپ لوگ لازمی کیا کریں، کمنٹس میں بھی سوال کر سکتے ہیں، ان باکس میں بھی سوال کر سکتے ہیں، ہمارے واٹس ایپ نمبر ہمارے پیج کے اوپر ہے، اس کے اوپر بھی آپ سوال کر سکتے ہیں، رہنمائی کر سکتے ہیں۔ کوئی غلطی کوتاہی، جس طرح ابھی انہوں نے مجھے ٹوکا، سلفی العجمی دوست ہیں میرے حافظ عبدالقدوس صاحب،
جزاکم اللہ خیر۔ تو بہرحال آپ لوگ ٹوک سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، ہر انسان غلطی کرتا ہے، لیکن غلط سب سے بہتر وہ ہوتا ہے جو اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ اصل علم رب کے پاس ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ میں اپنے علم کے مطابق ریسرچ کر کے تحقیق کر کے بتاتا ہوں، اصل علم رب کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور میں یہ نہیں کہ غیر ذمہ داری سے بتاتا ہوں، انتہائی احتیاط سے بتاتا ہوں، اور مجھے بڑا ہی احساس ہوتا ہے کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ، بارک اللہ فیکم اجمعین۔